السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ تو آج ہم پھر موجود ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ۔ تو آج سعد بھائی نہیں ہیں، تو میری طرح سعد بھائی کی بھی کچھ کام وام ہوتے تو وہ آج مصروف ہیں۔ تو آج کا ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں۔ السلام علیکم عاد بھائی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، تم سناؤ خیریت سب سے؟ خیر خیریت ہے، فرض کلاس۔ اور بتائیں، سب ٹھیک ہے؟ سب بھی ٹھیک۔ اچھا عاد بھائی، میرا نا آج ایک سوال ہے، میں ایک اور بڑے نا جذبے کے ساتھ آیا ہوں سوال کے لیے نا۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ عاد بھائی، جو آج کل میں سوشل میڈیا وغیرہ پہ دیکھ رہا ہوں، تو اسکالرز وغیرہ جو ہیں وہ ان کا میں تھوڑا کام وغیرہ دیکھ رہا ہوں، وہ امت کو جوڑنے کے بجائے توڑنے کا کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بلکہ ایک انسان ہوتا ہے، جب اسکالرز ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، وہ ان کا کام ہے کہ وہ امت کو جوڑیں، لیکن وہ توڑنے میں لگے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال اور موقع کی مناسبت سے موجودہ حالات کے حساب سے بالکل ایکوریٹ قطعی سوال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کی، جب اعلان نبوت کیا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے کبھی بھی کفار سے نفرت نہیں کی، کافر سے نفرت نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے نفرت کی جو کافرانہ تھا، یعنی کہ کافر کے عمل سے نفرت کی، کافر سے نفرت نہیں کی۔ اب اس کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ کافر سے نفرت کریں گے، یعنی کہ آپ پرسنل ہو جائیں گے، تو آپ پھر تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے، آپ پریچنگ نہیں کر سکتے، لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے، لوگ آپ سے بھاگیں گے۔ تو اس کے اندر معاملہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ انسانوں کی بنیادوں پہ رکھتے تھے اور ان کے عمل سے نفرت کرتے تھے جو کافرانہ عمل ہوتے تھے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کے جو ہمارے عالم حضرات ہیں یا اسکالرز ہیں، جو سو کالڈ اسکالرز ہیں، مطلب ہم انہیں اسکالرز ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ جو عالم اور اسکالر میں فرق یہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، اسکالر میں جو میں نے اسکالر کی بات کی اور ایک عالم میں فرق کیا ہوتا ہے۔ عالم یا مفتی بننے کے لیے آپ کو باقاعدہ مدارس سے تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے۔ اسکالر تو کوئی بھی بن سکتا ہے کہ ایک آدمی نے پی ایچ ڈی کر لیا یا چند دینی کتابیں پڑھ لیں یا دنیاوی کتابیں پڑھ لیں، وہ اپنے آپ کو اسکالر ڈکلیئر کر سکتا ہے اور کسی ایک چیز کے بارے میں وہ اپنا نظریہ قائم کر لیتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ دیکھیں، ان کو مین اسٹریم یعنی کہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، ٹی وی وغیرہ ہے، ان کے اوپر تو ایکسیس اتنا آسان نہیں ہوتا اور بہت ہی چنیدہ اور بہت مخصوص لوگ ہوتے ہیں اور بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے نیشنل جو ایشوز ہوتے ہیں ان پہ ڈسکس کرنے کے لیے، ریلیجیس ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ تو ہمارے جو سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس پہ ہر آدمی کو آزادی رائے دی گئی، ہر آدمی کو بولنے کا حق دیا گیا۔ اب ایسا ہوا کہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگ سامنے آئے، انہوں نے امت کو جوڑنے کا کام بھی کیا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اسکالرز آ رہے ہیں جو نت نئے نظریات لاتے ہیں۔ جیسے ایک صاحب ہے، وہ ہر کسی کو، تمام مکاتب فکر کو وہ جھٹلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی خود ہی علم حاصل کرو اور خود ہی قرآن اور حدیث کو سمجھو۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ فزکس کی میں ماسٹرز کرنے کے لیے، کیمسٹری میں ماسٹرز کرنے کے لیے، کمپیوٹر میں ماسٹرز کرنے کے لیے، کسی بھی سبجیکٹ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو باقاعدہ یونیورسٹی جانا پڑتا ہے اور اساتذہ کی زیر نگرانی آپ کو تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے۔ تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جسے عربی نہیں آتی، جسے اردو کی تمیز نہیں ہے پڑھنے کی، جسے ترجمے کا سلیقہ نہیں ہے، وہ کوئی خود سے قرآن اور حدیث سے کیسے تعلیم حاصل کر سکتا ہے؟ تو آج کل یہ ایک صاحب آئے ہوئے، انہوں نے ہر چیز کو ریشنلائز کر دیا، یعنی کہ ہر چیز کو عقلیت یعنی کہ عقل کے تھرو سمجھنا، یعنی کہ سائنٹیفک ریزننگ۔ ہر چیز میں کیا چاہیے؟ سائنٹیفک ریزن۔ کبھی کوئی پورٹلز کھل جائیں، کبھی کوئی دروازے کھل جائیں اور یاجوج ماجوج وہاں ہیں، دوسرے سیارے پر ہیں، ذوالقرنین جو ہے وہ دوسرے سیارے پہ، اس طرح کی باتیں کر کے ایکچوئل جو کاز ہے اس سے امت کو دور کر دیا ہے۔ امت کا ایکچوئل کاز کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ امت کو جوڑتے تھے، اور آج یہ دیکھیں ہمارا کام ہے امت کو جوڑنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ ہے امت کو جوڑنے کا۔ اللہ کے رسول نے کبھی بھی کسی سے پرسنل نہیں ہوئے، ہمیشہ بیہیویئر ہے۔ بیہیویئر سے مراد میں آپ کے بیہیویئر میں آپ کے بیہیویئر سے مطلب آپ کا یہ عمل کافرانہ ہے، یعنی کہ بتوں کی آپ پوجا کرتے ہیں، میں آپ سے نفرت نہیں کرتا، یا آپ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں نا، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، ایک حدیث ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دین کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اخلاق، اچھے اخلاق دین ہے۔ اگر آپ کے پاس اچھے اخلاق ہی نہیں ہوں گے، میں ہر کسی کو کافر ڈکلیئر کر دوں گا، ہر کسی پہ تکفیر کا فتویٰ لگا دوں گا، تو لوگ میرے قریب کیسے آئیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ قریب اسی لیے آتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم بلند تر تھے۔ ہاں، آپ کیا بولنا ہے؟ جبکہ ہمارے جو پیارے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اخلاق اتنا اعلیٰ، اتنا بلند ترین تھا کہ ایک بوڑھی تھی، وہ ان کے اوپر پورا جب وہ بیمار ہوئی تو ہمارے پیارے نبی ان کے پاس گئے اور ان کی تیمارداری کری، ان کے بارے میں پوچھا۔ جبکہ اگر اسی دور میں
آج کے دور میں اگر کوئی ہم پہ کوئی ایک دفعہ بھی کوئی کچرا ڈالے ہم تو اس کو پتہ مارنے نہیں مرنے کے تیار ہو جائیں، کیا کر جائیں. مارنے مرنے. دیکھو یہی تو ہے نا کہ اللہ کے رسول جو ہے نا قیامت تک کے جو لوگ آئیں گے ان کے لیے مشعل راہ ہیں، ان کے لیے نمونہ ہے، ضابطہ حیات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ تو بڑھیا کا واقعہ. میں ایک حدیث سناتا ہوں پھر یہاں پہ بات اپنی ختم کرتا ہوں کہ یہ جو مشرومز کی طرح اگنے والے اسکالرز ہیں نا ان کو اس حدیث سے سیکھنا چاہیے، اور جو امت ان کو سن رہی ہے اور ان کے فالوورز ہیں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جو ہمارے اسلاف کے طریقہ چلا آ رہا ہے، جو ہمارے احادیث کی چین آف نیریشن چلی آ رہی ہے، اس کے اوپر جو روایت کا سلسلہ ہے، جو قرآن سے جڑنے کا طریقہ ہے، وہ اس حدیث سے میں آپ کو سناتا ہوں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کسی باریک سے باریک چیز کو نہیں چھوڑتے تھے. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ بڑی سننے والی حدیث ہے. ان کے پاس ایک خاتون آئی جن کے حواس درست نہیں تھے، یعنی کہ انہیں آج کے دور میں کہا جائے، میں تو یہ الفاظ یوز نہیں کرتا، پاگل کہیں وہ، لیکن میں ان کے لیے ان کے حواس درست نہیں تھے. اللہ کے رسول کو دیکھا تو ان کے حواس تو بس ان کے حواس تو سب سے اعلیٰ تھے، لیکن وہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور انہوں نے اللہ کے رسول کو بلایا اور مدینے کی گلیوں میں لے کے گھومی اور پھر اللہ کے رسول کے سامنے بولتی نہیں. صحابہ نے کہا جب وہ چلی گئیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کائنات کی مصروف ترین ہستی ہیں، آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور یہ تو پاگل عورت ہے، اس کے تو حواس ہی درست نہیں ہے، آپ اس کی بات سن رہے تھے تو یہ تو اپنا وقت کا ضیاع. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کا بھی رسول ہوں، اگر میں بھی ان کی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا. آپ انسانی تاریخ میں انسانیت کے حوالے سے یا اخلاق کے حوالے سے اس سے بہترین مثال کوئی لے کر آ جائے آپ کو مل ہی نہیں سکتی. اس لیے ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا نبی ہونے پر بہت فخر ہے. وما علینا الا البلاغ. یار آدمی اب میرے اس سے ایک اور سوال ہے، صحیح ہے، اور سوال یہ کہ جیسے ان کے چاہنے والے تو اتنے زیادہ ہیں، فالوورز اتنے، تو یہ ساری کیا گمراہ تو نہیں ہو گئے سارے جتنے؟ ہاں بالکل تمہاری بات درست ہے اور سوال ایکچولی بہت درست ہے، لیکن بات ساری ہے کہ میں نے ان لوگوں کو گمراہ نہیں کہا ہے. میں نے ان کو کہا کہ یہ اپنے کچھ اعمال کی وجہ سے لوگوں کو مختلف نظریات میں ڈیوائیڈ کر رہا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، اللہ نہ کرے کہ میں کوئی کسی کو گمراہ کہوں، نہ میں کوئی ایسا فتویٰ لگانے بیٹھے ہوئے. میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب امت مختلف نظریات میں بڑھ جاتی ہے تو اس کے اندر سے جو یونٹی ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. ہم ہی چاہتے ہیں کہ امت کی یونٹی برقرار رہے اور اپنے اسلاف سے جڑی رہے، وہ سلسلہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اور آج تک ہمارے علماء حضرات ہیں ان تک چلا آ رہا ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ العلماء وارث الانبیاء، جو عالم حضرات ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا ان کی جو ترویج کی جاتی ہے وہ علماء حضرات کے، عالم حضرات کے ذریعے، یعنی کہ علماء کے ذریعے کی جاتی ہے. تو ہمیں ہمیشہ اپنی امت کے اسلاف کو پکڑ کے چلنے کی ضرورت ہے، قرآن و سنت کو پکڑ کے چلنے کی ضرورت ہے، اور اس کی انٹرپریٹیشن ہے. بیسٹ طریقہ تو یہی ہے کہ آدمی دین کا اتنا علم حاصل کرے کہ قرآن اور حدیث کو خود سمجھ سکے. لیکن جب ظاہر سی بات ہے آج کل وقت کی قلت ہو گئی ہے، وقت سے اللہ تعالیٰ نے برکت اٹھا لی ہے، صبح شام دن رات کا پتہ نہیں چلتا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، سال جو ہے مہینے کے برابر ہو گیا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، مہینہ دن کے برابر. ہاں بالکل ایسے ہی ہو گیا ہے. تو ہمیں ٹائم اتنا شارٹ ہو گیا ہے کہ ہمیں شاید ٹائم نہیں مل رہا، لوگ نہیں کر پا رہے، تو کم سے کم اپنے اپنا زاویہ نظر، اپنا نظریہ تو بالکل صحیح رکھے نا کہ ہم اپنے اسلاف سے جڑے ہوئے ہیں، وہ سلسلہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے. میں نے انہیں گمراہ نہیں کہا ہے بھائی صاحب بات. اور کوئی سوال؟ سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے بعد شکر گزار ہوں فیضان اور سعد کا کہ یہ لوگ اتنے زبردست موضوعات لے کر آتے ہیں جس سے میں خود بھی سیکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ان کو بھی سکھاؤں اور ان کے ذریعے آپ لوگوں تک بھی کچھ نہ کچھ معلومات فراہم کروں. آج کا جو موضوع تھا وہ بڑا ضروری تھا کہ اپنے اسلاف سے جڑنا، اپنے دین سے کس طرح جوڑا جائے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے. بہرحال میں کوئی عالم نہیں ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں کہ امت کو جوڑنے کا کام کروں. آج ہمارا یہ موضوع تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اس طرح کے موضوعات جو دینی ہوں گے، معاشی ہوں گے، معاشرتی ہوں گے، اس طرح کے موضوعات لے کر آئیں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. السلام علیکم.